نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بزم فیضان صحابہ کرام کی طرف سے یہ عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس جو منعقد ہے، اپنی تمام تر ذوفشانیوں اور کامیابیوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھے تقریر نہیں کرنی ہے، دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ہمارے خصوصی مہمان نازش ملت خطیب دورہ حضرت علامہ شاہ الحاج سید محمد امین القادری صاحب قبلہ، نگراں سنی دعوت اسلامی، شاخ مالیگاؤں مہاراشٹر، ان کے بیان مبارک سے ہمیں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کرنا ہے۔ بس کچھ ہی لمحات بعد وہ ممبر نور پہ رونق افروز ہونے والے ہیں۔ آپ سبھی حضرات مبارکباد کے قابل بھی ہیں، اور اسٹیج پر علماء ذوی الاحترام کا پاکیزہ قافلہ جلوہ فرما جلوہ بار ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ نصیحت ہے، جو چاہے وہ اللہ کی طرف راستہ پکڑ لے۔ یہ ہے دامن یہ ہے گریباں، آؤ کوئی بات کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ تھوڑا مجھے دیکھیے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں یار، ایسا نہیں ہے نا؟ مجھے دیکھیں، 11 بجے حضرت کو میں نے کہا کہ آپ کی تقریر شروع کروانی ہے، تو انشاءاللہ بس وہ پہنچنے ہی والے ہیں۔ پہنچ گئے؟ مرحبا۔ ہماری ذمہ داری کے ساتھ جو جلسے ہوتے ہیں وہ غریب نواز کے فیضان سے بہت ہی کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور لوگ آتے بھی ہیں۔ ہمیں اپنی وقت کی پابندی کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اور ہم اس سے نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے آتے ہیں۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بچوں خاموش رہو۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت ڈھنگ سے کی ہوتی نا تو یہ حال نہ ہوتا۔ اس سے پہلے کہ آپ کے بچوں کے برے دوست ان کے اچھے دل پر برائی کی تحریر لکھیں، ہر باپ اپنے بچے کا اچھا دوست بن جائے اور اچھی تحریر اس کے دل پہ لکھ دے۔ بے شک بے شک۔ اگر آپ باپ ہیں تو اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ ہر ماں اپنے بچی کی ایک اچھی فرینڈ بن جائے اور اس کے دل پر وہ پاکیزہ تحریر لکھ دے، اس سے پہلے کہ کوئی بری فرینڈ اسے اپنے غلط راستے پہ لے جائے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری محسوس کی تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ہماری کافی ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ حالات بھی ناگفتہ پہ ہیں، ملکی پیمانے پر بھی اور عالمی پیمانے پر بھی۔ آپ کے حالات کیا ہیں وہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں اور ہم سورداس بنے ہوئے ہیں تو پھر خودکشی کرنے کے برابر ہم کام کر رہے ہیں۔ یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ خاموشی برقرار رکھیں۔ پاکیزہ مہذب جلسے، کار آمد جلسے، مفید گفتگو بہت کم ہو پاتی ہے، اور
ایسے حضرات بہت مشکل سے مل پاتے ہیں. تقریباً 4 مہینے سے بات چل رہی تھی, آج کی تاریخ جا کے ملی. ٹھیک ہے, تو اس وقت کا لحاظ کیجیے اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھیے. جو کلمات خیر حضرت سید صاحب قبلہ کے زبان فیض ترجمان سے اور دیگر علماء کرام کے زبان فیض ترجمان سے نکلیں, اسے اپنے ذہن و دل کے نہا خانے میں رکھنے کی کوشش کریں. میں نے آج جمعہ میں یہ عرض کیا تھا کہ بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں, آندولن چل رہا ہے, تو کیوں نہ ہم مکرانہ کے لوگ مسجد بھرو آندولن شروع کر دیں. کیا بات ہے. اگر ہر نمازی ایک ایک نیا نمازی پکڑ کے لے کے آ جائے تو مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. بے شک. کیا بولتے ہو آپ؟ میں تقریر نہیں کرتا ہوں, آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. اگر مان لیجیے کسی مسجد میں 50 نمازی ہیں اور وہ ہر آدمی ایک نمازی ایکسٹرا پکڑ کے لے کے آئے تو 100 نمازی ہو جائیں گے نا. 40 دن یہ محنت آپ کر لیجئے, اس کے بعد اللہ کے رحم پہ چھوڑ دیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ 40 دن اگر مستقل کوئی آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ اس کے دل کی تختی کو منور کر دے گا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو یہ کوشش کر کے دیکھ لیں یار. برے دوستوں سے دوستی بالکل ختم کر دیجئے, اور جس سے آپ دوست بنانا چاہیں تلاش کیجئے کہ اچھا دوست آپ کو ملے گا, پرہیزگار, نیک ہو. کسی سے دوستی آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ شرط لگا دیں, اگر آپ نماز نہیں پڑھتے میں دوستی نہیں کرتا آپ سے. کیا آپ یہ کرنے کو تیار ہیں؟ برا دوست جہاں جائے گا نا جہنم میں, وہیں آپ کو بھی لے کے جائے گا. حدیث شریف کے الفاظ کا مفہوم عرض کروں, لوگ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتے ہیں تو دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ دوست آپ کا کیسا ہے. شرابی تو نہیں ہے, جواری تو نہیں ہے, سٹہ باز تو نہیں ہے, عیاش تو نہیں ہے, بدماش تو نہیں ہے, حرام خور تو نہیں ہے, دھوکہ دینے والا تو نہیں ہے, بے نمازی تو نہیں ہے. ایک ٹائٹل تو ہمارا ہو یار کہ ہم اس بنیاد پر, اس آدھار پر اپنے دوستی کو پرکھیں, ٹٹولیں اور دیکھیں کہ دوست ٹھیک ہے کہ نہیں. کوشش کر دیکھ لیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی یہ بات جب سنی میں نے کہ ترکی میں بھی رجب طیب اردگان نے ایک تحریک چلائی تھی کہ 40 دن جن بچوں نے نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی تھی تو باضابطہ انہیں 40ویں دن ایک سائیکل انعام میں دی گئی تھی بچوں کو. کبوتر کا ٹورنامنٹ تو ہو رہا ہے مکرانے میں, کبھی ایسے بھی ٹورنامنٹ کر لیا کرو یار, ہے نا. اپنے بنگلور میں بھی اسی طرز پر لوگوں نے یہ کوشش کی کہ 40 دن جب بچوں نے نمازیں پڑھی نا پنجگانہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ, تو ماشاءاللہ وہاں پر بھی وہاں کی تنظیم نے سائیکل تقسیم کیا بچوں کو. یہ لالچ دیا کیجئے بچوں کو تاکہ بچوں میں نیکی کرنے کا حوصلہ پیدا ہو. آپ ضد پوری کیجئے بچے کی جو جائز ہو, مگر اس کے لیے کچھ شرط لگا دیجئے کہ تم نے یہ کام کیا تو ہم تمہاری ضد پوری کریں گے, جو جائز ضد ہے. یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم سب ایک ساتھ ہو کر کے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے, تب یہ ممکن ہوگا. مرد مردوں پہ محنت کریں, عورتیں عورتوں کے بیچ میں محنت کریں. یہ ایک ہماری جنریشن ہے نا, اگر ہم نے اسے کلین نہ بنایا تو یہ متعفن ہو کر کے پورے معاشرے کو سڑا دے گا. اور جس طرح آج پورا چائنا کورونا وائرس کے زد پر آیا ہوا اور تباہ و برباد ہونے کی کگار پہنچ چکا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تعفن آمیز ہواؤں میں ہماری بھی مشام جاں معطر ہونے کے بجائے تعفن پذیر ہو کر کے ہمیں موت کے کھڈے تک نہ لے جائے. کوشش کریں گے نا آپ؟ بس تقریر نہیں ختم ہونے والی ہے. تو ایک کوشش تو آپ یہ کر لیں کہ ہر نمازی آدمی ایک نئے نمازی کو پکڑ کے لے کے آئے گا. 7-8 دن آپ ایک بندے کو ٹارگٹ کر لیجئے کہ مجھے اسے لے جانا کسی بھی حال میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں. تو انشاءاللہ وہ جب آپ ٹھان لیں گے نا تو اس کو آنا ہی پڑے گا. اگر آپ کی دعوت ہو جائے اسلام پورا محلے میں تو پورا ٹیمپو بک کر کے جاتے ہیں نا, گھر بھر جاتے ہیں کھانے کے لیے.
نہیں جاتے ہیں، اتنی دور بھاگ کے چلے جائیں کھانے کے لیے. تو ایسے کوشش کر کے دیکھ لینا یار، کیا دقت آتی ہے؟ نہ ہرے لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا آ جائے تو کیا پرابلم ہے آپ کو؟ کوشش کر کے دیکھ لیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کوشش کر لیں گے نا تو انشاءاللہ ہماری مسجدیں بھر جائیں گی انشاءاللہ. اگر اب بھی ہم مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اپنی بربادی کا انتظار کیجیے. آپ دنیا تو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے، پورا ملک آپ کو تباہ و برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور پھر بھی آپ ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن نہیں لیتے ہیں. کتنے بڑے بھولے بسرے ہو گئے ہیں آپ نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا ہے. اپنی اولاد کی جو مستقبل کی تابانی ہے اسے بھی آپ دھومل کر رہے ہیں اپنے کیریکٹر و کردار کی بنیاد پر. کوشش کر لیں. وعدہ خلافی ہوگی اگر میں 2 منٹ اور زیادہ بولوں گا تو، کیونکہ میں نے 11 بجے کا وعدہ کیا تھا اور الحمدللہ میں وعدے کا بہت پابند ہوں. ٹھیک 11 بجنے میں 1 منٹ باقی رہ گئے میری گھڑی میں. کتنے لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں ایک نئے نمازی پکڑ کے لاؤں گا؟ دیکھ رہو یہ بے نمازی لگتا ویسے سب بیٹھے ہوئے ہیں. کہا ہے نا انشاءاللہ، بولو نا یار انشاءاللہ. اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے لاج رکھ لے. کم از کم یہ ایک نمازی نیا پکڑ کے لے آئیں اور 40 دن پڑھا دیئے ان کو نماز انشاءاللہ. اگر بابا فرید کی ماں نے شکر کا لالچ دے کے اپنے بیٹے کو نماز کی دہلیز پہ لگایا تھا اور پھر جب جنگل میں پہنچے تھے شکار کرنے کے لیے، ماں نہیں موجود تھی وہاں پر. ماں نے بس اللہ سے التجا کی تھی، مولا شکر کا لالچ دے کے بیٹے کو میں نے تیرے دہلیز کے قریب کیا تھا، اے رب نماز کا وقت ہو گیا، میرا بیٹا شکار پہ گیا ہوا جنگل میں ہے، نماز ضرور پڑھے گا لیکن آج اس کے مصلے کے نیچے شکر میں کیسے رکھوں؟ اگر میں نہیں رکھی شکر اور اسے شکر نہ ملی تو اس کا اعتماد جو میں نے برقرار کیا ہے، تیرے در سے لو لگائی ہے اس کی، مولا وہ بھرم ٹوٹ جائے گا. ماں کی دعا نکلی تھی دل سے، اللہ نے قبول کی. تو اب تک تو ماں بابا فرید کے مصلے کے نیچے شکر رکھتی تھی، آج اللہ کے فرشتوں نے ہر مصلے کے نیچے شکر رکھ دیا ہے تاکہ ماں کی آبرو بچ جائے. تو بچوں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے لالچ دیا کیجئے نماز پڑھنے کے لیے. بچے مسجد میں آتے ہیں نا، 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو لے کے آیا کیجئے، عادت ڈالیے نماز پڑھانے کی. 2-4 دن جھگڑا کرے گا، بدماشی کرے گا، آپ کی ٹانگوں کے نیچے بھاگ لے گا نا، اس سے شعور آئے گا آہستہ آہستہ. کوشش کر کے دیکھ لیں. وہ پلاسٹک والی کرسی لائیے بھائی صاحب، ہاں لائیے بلا تک کسی تاخیر کے. کچھ ہار پھول ہے بھائی آپ نے تو لاؤ، ناموں کو لے کے آؤ نا یار. علماء کو پہنائیں. اچھا ماشاءاللہ، مولانا لوگ مولانا کو ہی پہنا لیں گے. چلیے صاحب پہنا لیجیے آپ لوگ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، بزم فیضان صحابہ کرام، مسلک اعلی حضرت، سنی دعوت اسلامی، خواجہ کا ہندوستان، مکرانہ کا سنی مسلمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں حضور شمس ملت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضور سید امین صاحب کا مالا پہنا کر امام صاحب سے بھی میں عرض کروں گا کہ آپ بھی اسٹیج پر آئیں اور ہمارے مہمان خصوصی کا مالا پہنا کر سواگت کریں. اور ساتھ ہی ساتھ میں امین صاحب مولانا معین الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرت مولانا شمس الدین صاحب کا مالا پہنا کر استقبال کریں. ساتھ ہی ساتھ میں مولانا رمضان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی حضور سید امین القادری صاحب کا مالا پہنا کر استقبال کریں. ساتھ ہی ساتھ میں مولانا وسیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب کا مالا پہنا کر استقبال کریں. ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا مولانا اسلم ربانی صاحب سے کہ آپ مولانا انصار صاحب اجمیر شریف سے تشریف لائے ہیں، آپ ان کا مالا پہنا کر استقبال کریں. ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا
معین الدین صاحب سے کہ آپ جناب شریف پالی صاحب کا مالا پہنا کر استقبال کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا مولانا اکرم صاحب سے کہ آپ بھی ہمارے ائمہ حضرات میں سے کسی ایک کو مالا پہنا کر ان کا استقبال کریں۔ اب میں آپ کے سامنے آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اس شعر کے ساتھ میں دعوت دوں گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔